دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور یہ حدیبیہ کا سفر آپ نے اختیار نہیں کیا تھا، تو ایک خواب آپ نے دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بقیہ جو اعمال عمرہ ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور کوئی سر منڈوا رہا ہے اور کوئی بال کتروا رہا ہے سر کے، اور بالکل امن و سلامتی کے ساتھ، کوئی خوف نہیں۔ یہ خواب آپ نے صحابہ کو بتایا، اور چونکہ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، وہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اپنے بیٹے سے، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، وہ کر گزریے۔ یہ انبیاء کا خواب امر الہی ہوتا ہے، حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ خواب دیکھا، صحابہ خوش ہو گئے کہ نبی کی خواب ہے، یقیناً وحی الہی ہے۔ چنانچہ اس سفر کے لیے صحابہ بڑے بھرپور طریقے سے تیار ہوئے، اور 14 صحابہ کا ایک عظیم قافلہ روانہ ہوا عمرے کی ادائیگی کے لیے، مگر کفار قریش بیچ میں حائل ہوئے، روک دیا، اور حدیبیہ سے آپ کو واپسی کرنی پڑی، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے، عمرہ ادا نہیں کر سکے۔ تو اس چیز سے کچھ صحابہ کو تأمل ہوا، پریشانی لاحق ہوئی کہ آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر یہ خواب حق ثابت کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا ثابت کیا، حق ہوا۔ چنانچہ اس خواب میں عمرہ کرنے کا ذکر ہے، سر منڈوانے کا ذکر ہے، بال کٹوانے کا ذکر ہے، امن اور سلامتی کا ذکر ہے، کسی خوف کے بغیر۔ مگر یہ ہوگا کب؟ وقت کی تحدید نہیں ہے کہ کس سال ہوگا۔ یعنی بعض مسلمان اور بعض صحابہ یہ سمجھے کہ شاید اسی سال ہو جائے گا، جبکہ ہم گھروں سے نکل چکے عمرہ کرنے کے لیے۔ مگر یہاں عمرہ کرنے کا وعدہ موجود ہے، سچا خواب موجود ہے، مگر وقت کی تحدید موجود نہیں۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی لیے بڑا متردد ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یہ دین سچا نہیں ہے، پھر کیف نعت الدنیۃ فی دیننا، پھر اپنے دین میں ہمیں یہ ذلت کیوں دی گئی؟ ہم عمرہ نہیں کر سکے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے، اور اگلے سال عمرہ کریں گے، اور وہ بھی 3 دن کے لیے آئیں گے، وہ بھی غیر مسلح آئیں گے، اور بعض ایسی شرائط ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں جو ہماری کمزوری کو ظاہر کر رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ اس بات کو نہیں جانتے؟ اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اس کے امر کی پیروی کرنے والا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ بس یہ سن کر خاموش ہو گئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ دین حق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں جس خواب کا ذکر ہے اور صحابہ سمجھے کہ اسی سال یہ ہو جائے گا، مگر اس خواب میں وقت کی تحدید نہیں تھی، اور اس کی تکمیل اگلے سال ہوئی جب مسلمان داخل ہوئے۔ آئندہ سال مکہ مکرمہ میں حرم میں عمرہ ادا کیا، اور بالکل بلا خوف کیا، امن کے ساتھ کیا۔ سر منڈوائے،
کہ بال کٹوائے، جو آپ نے خواب دیکھا حرف بحرف پورا ہو گیا۔ تو اس خواب میں وقت کی تحدید نہیں تھی، مگر آپ کو خواب دکھا دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کریں گے بالکل بلا خوف۔